اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو ایک ولی کو، اللہ کے نیک بندے کو، ایک پیر کو، ایک مرشد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتوں کا مظہر ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مرید کے لیے شفیق بھی ہو اور وہ اپنے مرید کے لیے رفیق بھی ہو، دوست بھی ہو اور مہربان بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا رویہ اتنا اکھڑا اکھڑا ہو کہ لوگ پھر آپ سے ہی نہیں بلکہ اسلام سے بھی دور ہٹنے لگیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ایک ولی کے لیے پانچویں اور چھٹی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی دو صفتوں کا مظہر ہونا چاہیے، یعنی وہ شخص صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سچ بولنے والا بھی ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ اللہ کا ولی سچا ہوتا ہے اور سچی بات کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مومن کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس میں پہلی بات ارشاد فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، تو اللہ کا ولی ہمیشہ سچ بولنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سچ بولے بھی اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے۔ مرشد کو، ایک پیر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو پہلے آ گیا بس جو بات کانوں میں آ گئی اسی کو لے کر بھاگ پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے ولی کا یہ کردار ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے۔ 7ویں اور 8ویں بات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ایک ولی کامل کے لیے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک اللہ کے ولی میں سیدنا حضرت عمر فاروق کی 2 صفتیں ہونا ضروری ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق کی 2 صفتوں کا مظہر ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ کا ولی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نیکی کی بات کا حکم کرتا رہے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتا رہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہو جو اپنے مرید کو نیکی کا ہمیشہ حکم کرے اور برے کاموں سے ہمیشہ روکے۔ ایسا پیر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے پیر کا مرید نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہی نہ دے سکے، جو ہمیں حق اور باطل کی پہچان ہی نہ کروا سکے، جو ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق نہ دے سکے، جو ہمیں کھوٹے اور کھرے کی پہچان نہ کروا سکے، بلکہ اس سے تو اپنی جو ہے نا وہ نظر نیاز کی فکر ہو کہ بس میرا کام آ گیا ہے تو بس کام چلنا چاہیے، اب مرید کی زندگی جیسے بھی گزر رہی ہے وہ گزرتی رہے۔ ایک مرشد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مرید کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مرشد کا انتخاب کرے جو اس سے ہمیشہ نیکی کی بات کرتا رہے اور برے کاموں سے اس کو روکتا رہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی تھے تو اس وقت آپ کے پاس ایک جوان آیا، اور اس جوان نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے، کیسی طبیعت ہے؟ چونکہ آپ شدید زخمی تھے اس لیے وہ آپ کے حال پوچھنے آیا کہ کیا حال ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑی، تو اس کا تہبند، اس کی شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے، میاں میرے حال تو بہتر ہیں، لیکن اگر تو اس حال میں، جس حال میں تو ہے، یعنی تیرا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، فرمایا اگر تو توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں بھی اسے نیکی کا حکم کر رہے ہیں اور برے کام سے اس کو روک رہے ہیں۔ تو ایک ولی کامل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں، اس کے پاس کوئی شخص بھی آئے تو اس سے باقی معاملات کی طرف دھیان ہو یا نہ ہو، ایک اللہ کے ولی کو اپنے پاس آنے والے کو نیکی کا حکم بھی کرنا چاہیے اور برے کاموں سے روکنا بھی چاہیے۔ یہ مضمون سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی
مبارک تعلیمات سے ہم نے شروع کیا تھا، وقت آ چکا ہے تو ہم بات یہاں سمیٹ رہے ہیں، اگلے جمعہ کوشش کریں گے اس عنوان کو آگے لے کر چلیں۔ میں نے عرض کیا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ایک ولی کامل کی 12 نشانیاں بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی میں 2 رب کی صفتیں ہونی چاہیے، صفت ستار اور غفار، وہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے پردہ پوش بھی ہو اور اپنے پاس بیٹھنے والے کو معاف کرنے والا بھی ہو، اور 2 صفتیں اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مریدین کے لیے شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو، اپنے مریدین کے لیے مہربان بھی ہو اور ان کا دوست بھی ایسا ہو کہ اس کا ہاتھ پکڑے تو ڈائریکٹ محمد عربی کی چوکھٹ پہ لے کے چلا جائے۔ تیسری آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولی میں 2 صفتیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے، یعنی وہ صادق بھی ہو، بات کا سچا بھی ہو اور مصدق بھی ہو، سچی بات کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ اور ایک ولی کامل میں 2 صفتیں سیدنا فاروق اعظم کی ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والا بھی ہو اور برے کام سے، ہمارا معاشرہ جب اب بات آ جائے نا کسی پر تو وہ کہتا ہے جی بس جتھے کوئی لگیا اتھے لگا رہنے دو۔ تو اگلی باتیں سیدنا غوث اعظم نے کیا بیان فرمائی کہ اس میں 2 باتیں سیدنا عثمان غنی کی ہوں اور اس میں 2 باتیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا والی بھی ہوں۔ اب وہ کیا ہیں اگلے جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر